السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کا تعارف اور خصوصیات۔ عزیز طلباء، سورۃ التوبہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں سورت ہے۔ اس میں کل 129 آیات ہیں۔ یاد رہے، سورۃ البقرہ کی آیات 286 ہیں، سورہ آل عمران کی آیات 200 ہیں، سورۃ الانفال کی آیات 75 ہیں اور سورۃ التوبہ کی آیات 129 ہیں۔ مفسرین کرام نے اس سورت کے مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن زیادہ مشہور 2 نام ہیں، سورۃ التوبہ اور سورۃ البراءہ۔ اس سورت کو سورۃ التوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک کی مہم میں شریک نہ ہو سکے، اور بعد میں انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے سچی توبہ کی۔ سورۃ البراءہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ براءت کے معنی کسی سے بری، بیزار، قطع تعلق اور دست بردار ہونا ہے۔ اس سورت کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم مشرکین سے بے نیاز اور قطع تعلق ہیں۔ تو دونوں معانی کی وجہ، دونوں نام رکھنے کی وجہ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ سورۃ التوبہ اس لیے ہے کہ اس میں چند صحابہ کرام کی قبولیت توبہ کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ البراءہ اس لیے کہ برات کا معنی بری ہونا ہے، قطع تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے بے نیازی اور قطع تعلقی کا اعلان فرمایا۔ عزیز طلباء، سورۃ التوبہ میں مسلمانوں کو منافقین سے نجات دینے کی بھی بات کی گئی ہے، کیونکہ اس صورت میں منافقین کی سزا کے متعلق آیت نازل ہوئی، جس کے نتیجے میں نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم نے کئی منافقین کو نام لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم سے نکال دیا، اور عذاب قبر سے پہلے ہی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ عزیز طلباء، اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہے، تو اس کو ہم قدر تفصیل سے پڑھیں گے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد اسلام بڑی تیزی سے پورے جزیرہ عرب میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا اور غزوہ حنین اس کے بعد تھا، جس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی، کیونکہ مسلمان فوج در فوج یعنی مشرکین فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے اب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ تو اسلام بڑی تیزی سے پورے جزیرہ عرب میں پھیلنا شروع ہو گیا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسلام دشمن قوتوں نے واضح طور پر اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا۔ عرب کے سرحدی قبائل نے اسلام کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے روم کے بادشاہ ہرقل سے مدد مانگی۔ غزوہ موتہ میں 3000 کے اسلامی لشکر نے 2 لاکھ عیسائی فوج کو شکست فاش دی،
مسلمان 3000 تھے جبکہ عیسائی فوج 2 لاکھ تھی، لیکن پھر بھی اسلامی لشکر نے ان کو شکست فاش دی۔ ہرقل قیصر روم نے اسلام کی اس ابھرتی ہوئی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ملک شام کے عیسائی خاندان کو اس مہم پر مقرر کیا۔ تو اس وقت جو روم کا قیصر تھا، یعنی یہ ایک ٹائٹل ہے، جس طرح وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے، تو روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، اس کا نام ہرقل تھا۔ اس نے اس ابھرتی ہوئی قوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ملک شام کے عیسائی خاندان کو مقرر کیا۔ ہرقل نے 40,000 کا ایک لشکر اس مقصد کے لیے روم سے روانہ کی، جس میں ارد گرد کے عیسائی قبائل بھی موجود تھے۔ ملک شام کی طرف سے آنے والے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو خبر ملی کہ شام کے عیسائی حاکم نے رومیوں کی مدد سے شام کی سرحد پر فوجیں جمع کر لی ہیں اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عزیز طلباء، مسلمانوں کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ گزشتہ سال فصل کم ہوئی تھی اور قحط نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ اب جب جہاد کا حکم ہوا تو فصل بالکل تیار اور پکی ہوئی تھی۔ موسم بے انتہا گرم تھا، مسافت کی دوری اور راستے کی دشواری بھی پریشان کن تھی، سواریوں اور سامان کی بھی شدید کمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غزوہ تبوک کو جیش العسرہ یعنی ایک مشکل گھڑی والا غزوہ قرار دیا۔ ان مشکل حالات میں بھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ ملک شام جا کر قیصر روم کی افواج سے مقابلہ کرنا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اگر یہ اقدام نہ فرماتے تو اسے اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری سمجھا جاتا۔ منافقین نے مسلمانوں کو بد دل کرنے کی بھرپور کوشش کی، جیسا کہ یہ ان کی پہلے سے روش تھی۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا، کوئی غزوہ آتا، تو وہ مسلمانوں کو بد دل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے، مختلف ہیلے بہانے بناتے، جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر ان کا سردار اپنے لوگوں کو لے کر واپس آ گیا کہ ہمارے مشورے کو نہیں مانا گیا۔ بہرحال وہ ایک بہانہ تھا، لیکن وہ یعنی منافقین اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دیگر غزوات کے برعکس غزوہ تبوک کے لیے عام اعلان فرمایا۔ پہلے اسلام کے زیر اثر علاقوں میں قاصد بھجوائے تاکہ مسلمان پوری طاقت کے ساتھ نکلیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ فرمان پہنچایا کہ جہاں تک ہو سکے مال و اسباب کے ساتھ اس غزوہ میں شریک ہوں۔ انتہائی گرم موسم اور سختیوں کے باوجود مسلمانوں پر شوق جہاد اور جذبہ شہادت غالب رہا۔ اس موقع پر منافقین اپنے رویے کی وجہ سے بالکل نمایاں ہو گئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو اس کے تمام منافق ساتھیوں سمیت لشکر سے نکال باہر کیا۔ اہل ایمان نے اپنی طاقت سے بڑھ کر ایثار کا مظاہرہ کیا اور پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔
عزیز طلباء، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لشکر کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو دل کھول کر عطیات دینے کی ترغیب دی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی طاقت سے بڑھ کر مالی قربانی دی۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت سارا مال پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا نصف مال لے کر آئے۔ ماہ رجب المرجب 9 ہجری میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم 31,000 مجاہدین کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ ہر شخص شرکت کرے، تو 31,000 کا ایک لشکر تیار ہوا، ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں 10,000 سوار بھی تھے جن کے پاس اونٹ یا گھوڑے تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے ایک اونٹ پر باری باری بہت سے لوگ سوار ہوتے۔ اسلامی لشکر نے 500 میل کا فاصلہ بڑی مشکلات کے ساتھ طے کیا۔ تبوک پہنچ کر معلوم ہوا رومی فوج ادھر ادھر بکھر گئی ہے اور اس نے مسلمانوں سے لڑائی مول لینے کا خیال دل سے نکال دیا ہے۔ مسلمانوں کی فوج 20 دن تک مقام تبوک میں ٹھہری رہی، لیکن کوئی مقابلہ نہ ہوا۔ ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ آ کے مقابلہ کرتے۔ 20 دن تک مقام تبوک پر مسلمان ٹھہرے رہے۔ پھر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے مجاہدین کو واپس مدینہ منورہ روانگی کا حکم دے دیا، یعنی جنگ کی نوبت پیش نہیں آئی۔ غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں کی جنگی مہم جوئی نے اسلامی دعوت کو بہت قوت پہنچائی۔ مسلمانوں کا عزم اور ہمت دیکھ کر کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ یہ دیکھ کر روم کا بادشاہ ہرقل بہت مرعوب ہوا۔ ایلا کے رئیس یوحنا نے جزیہ دینا قبول کیا۔ یہ جو شامی قبائل تھے تو ان کا ایک رئیس تھا یوحنا، اس نے جزیہ دینا قبول کیا، صلح پر آمادہ ہوا۔ تمام حاکموں نے جزیہ دینے اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زیر سایہ رہنے پر آمادگی ظاہر کی۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ مسلمانوں کو غزوہ تبوک کی تیاری سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ روم اور ایران جیسی حکومتوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ارد گرد کے سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی قوت کی دھاک بیٹھ گئی اور اس کے بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ تھا اس سبق کا یعنی سورۃ التوبہ کا تعارف اور خصوصیات۔ اب ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں سورۃ التوبہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات۔